للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے یہ ماہ مبارک ماہ ذی الحج کا ہے، جس کی آج دوسری تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ الحمدللہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ اب تمامی حضرات توجہ کے ساتھ تھوڑی چیزیں سماعت کر لیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بزرگ پہنچے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو بادشاہ نے بزرگ کے ہاتھ میں ایک رومال دیا اور کہا کہ آپ ایسی نظر رکھتے ہیں کہ آپ ان دربار میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ بے وقوف جو ہے نا، اس کے سر پر آپ اس رومال کو ڈال دیں۔ سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ اہل نظر ہیں، آپ اس کے سر پر رومال ڈال دیں۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا، انہوں نے اس رومال کو لیا، لینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں سب کو دیکھا۔ اس کے بعد اس رومال کو آپ نے فولڈ کیا، آپ نے جیب میں رکھ لیا، اس کے بعد چلے گئے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیبوں کو بلا کر کے علاج کرایا گیا۔ اس کے بعد علاج نہیں ہو سکا تو وہ بزرگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آ کر کے بادشاہ سے وہ بزرگ نے پوچھا، اچھا بتاؤ، اگر آپ جنگ کے لیے ایک دن جنگ کرنا ہے، ایک دن جنگ کے لیے اگر آپ کو جانا ہے، آپ اپنے ساتھ کتنا سامان رکھیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر مجھے ایک دن جنگ کے اوپر جانا ہے تو میں 2 دن کا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب وہ بزرگ پوچھتے ہیں، اچھا ایک ہفتے اگر آپ کو جنگ کے میدان میں جانا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، تو آپ کتنا ساز و سامان رکھتے ہیں؟ وہ بزرگ نے کہا، وہ بادشاہ نے کہا، اگر ایک ہفتے مجھے جنگ کے لیے جانا ہے تو میں 2 ہفتے کا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب بزرگ فرماتے ہیں، اگر 1 مہینہ جنگ کے لیے جانا ہو تو اپنے ساتھ کتنا سامان رکھتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ 2 مہینے کا ساز و سامان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں، اچھا صرف 1 مہینے کے لیے جانا ہو تو 2 مہینے کا ساز و سامان کی تیاری کے ساتھ تم جاتے ہو، 1 ہفتے کے لیے جانا ہو تو 2 ہفتے کا ساز و سامان ساتھ لے کر کے جاتے ہو، 1 دن کے لیے جانا ہو تو 2 دن کا ساز و سامان لے کر کے جاتے ہو۔ اب آخرت کی طرف جا رہے ہو، آخرت کی طرف اب جا رہے ہو، وہاں کے لیے کتنا ساز و سامان تم نے اختیار رکھا ہے؟ آپ نے کتنا ساز و سامان وہاں کے لیے رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں تو دنیا کے اندر تیاری کرتا رہا، مگر آخرت کے تعلق سے کبھی میں نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنے جیب سے اس رومال کو نکالتے ہیں اور بادشاہ کے سر پر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تو نے تو دنیا کی تیاری کی، مگر آخرت کی تیاری تو بھول گیا،
کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ وہاں کے لیے ہم نے کون سا ساز و سامان تیار کیا ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے بھی قربانی پیش کی، اس کے باوجود بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری سنت ہے، مگر حضور فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ملے گا کیا اس سے ملے گا کیا؟ قربانی کرنے سے ملے گا کیا؟ فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی دینے کا فائدہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر قربانیوں کو اگر آپ دیکھتے ہوئے آئے، ساری زندگی کے اندر آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ جب بھی وقت آیا خدا کی راہ میں کچھ دینے کا، آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں آج قوم مسلم کے پاس اس کے اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ذکر کے لیے بلایا جائے تو سوچتے ہیں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ آج ہم اتنا فارورڈ ہو چکے ہیں، آج لوگ 50-50 کی میچ دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، آج 20-20 کے اندر ختم کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ اس لیے بالکل مختصر سے انداز میں لوگ بیٹھیں، ان کو فوراً جنت مل جانا چاہیے۔ آج حال یہ ہے، کوئی دین کی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی قربانی دینا نہیں چاہتا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے اپنے قلیل کو اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، بے شمار گھوڑے اور بے شمار اونٹ اور بے شمار جانور اور بے شمار بکریاں عطا فرمائی ہے، تو رب نے فرمایا وہ میرے قلیل ہیں۔ اور فرشتوں نے اعتراض کیا مولا اتنا سب کچھ جن کو دیا گیا ہو وہ تو قلیل ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے قلیل سے امتحان لینا چاہتے ہو، جاؤ جا کر کے امتحان لے لو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آئے اللہ کی بارگاہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا اور گائے بھینسوں کا ریوڑ تھا اور اونٹ کا ریوڑ تھا۔ اتنے ساری لاکھوں کی تعداد میں جو بکریاں اور اونٹ اور گائے بھینس موجود تھے، آپ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے جانور چل رہے تھے اتنے اندر، اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور جھاڑیوں میں بیٹھ گیا، کھیتی میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ وہ ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگ گئے۔ وہ اللہ کا ذکر سن کر کے آپ جھومنے لگ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی تلاش کرتے کرتے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھیتی کے درمیان میں ایک بندہ بیٹھا ہے، جو انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا وہ بیٹھا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں تو ابھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مجھے تھوڑا وہ ذکر سنا دے۔ سبحان اللہ۔ وہ ذکر مجھے سنا دے۔ وہ فرشتے نے کہا میں اپنی طرف سے ذکر کر رہا تھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو تو کچھ قیمت لگے گی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا لوگے؟ تو اس نے کہا اتنی ساری بکریاں ہیں، اگر یہ بکریاں دے دو تو میں وہ ذکر دوبارہ سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری بکریاں کہتے ہیں کہ یہ بکریاں ساری تیری ہیں، مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرشتہ پھر دوبارہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کے بعد جھوم جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سن کر کے۔ اس کے بعد فرشتہ پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ پھر وہ ذکر سنا دے۔ فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل میں تھا ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو بکریاں دے دی، اب گائے اور بھینس بچی ہیں، یہ ریوڑ بچا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہ بھی تجھے دے دوں گا تو مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے۔ کتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی آپ دیکھیں۔
پورے کا پورا گائے اور بھینس کا ریوڑ دے دیا اور ذکر سنانے لگا فرشتہ. آپ جھوم رہے تھے اللہ کا ذکر سن کر کے. اس کے بعد فرشتہ خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کا ذکر سنا دے. فرشتہ کہتا ہے کہ آپ نے گائے اور بھینس بھی دے دیے, اب اونٹ بچے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وہ سارے اونٹ دے دوں گا تو مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے. تو پھر فرشتہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے. جیسے جھومنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ ذکر اس نے بند کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے پھر ایک مرتبہ وہ ذکر سنا دے. تو فرشتہ کہتا ہے کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے بکریاں دے دی, آپ نے گائے بھینس دے دی, اور اس کے بعد آپ نے اونٹ بھی دے دی, آپ کے پاس کچھ نہیں بچا ہے. تو قربان ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں پر ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ ذکر سنا دے. تجھے ان سارے جانوروں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی دیکھنے والا تو چاہیے, کوئی نوکر کی تو ضرورت ہوگی. اب میں ان بکریوں کو چرانے والا نوکر بن جاتا ہوں تو مجھے وہ اللہ کا ذکر سنا دے. اللہ اکبر. فرشتے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ نے بے شک ان کو قلیل بنایا ہے. اللہ اکبر. آپ نے قربانی ایسی پیش کی ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں, مگر میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آج مسائل بے پناہ ضروری ہیں. مسائل جانے بغیر ہم قربانی کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے بھائیوں کی قربانی نہیں ہوتی. آئیے میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی, ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے معراج عطا فرمائی. کبھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلا کر کے معراج کرائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے, معراج ہوئی تو اس کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ دو شخص گناہوں میں مبتلا تھے, دو شخص گناہ کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ان کو ہلاک کر دے, ان کو ہلاک کر دے, عذاب نازل فرما. فوراً وہ دونوں کو اللہ نے ہلاک فرما دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب جیسے ہی معراج ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جیسے ہی وہ ہلاک ہو گئے, عذاب نازل ہو گیا جو گناہ کر رہے تھے, تو اس کے بعد معراج ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل, میرے بندوں کے حق میں کبھی ایسی بددعا مت کرنا, میرے بندوں کے حق میں اس طریقے کی بددعا مت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو وہ تو تیری نافرمانی کر رہے تھے, وہ تو گناہوں میں مبتلا تھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا, میں اس وقت تک اسے سزا نہیں دیتا. اگر موت سے پہلے پہلے میرا بندہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم اگر بغیر توبہ کے میرا بندہ مر گیا, قبر میں اسے عذاب نہیں دیتا, یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے. اگر وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو میں اسے بخش دیتا ہوں. اب اس نے نیک اولاد بھی نہیں چھوڑی. اے ابراہیم میں اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہوں, میں چاہوں تو اسے بخش دیتا ہوں, میں چاہوں تو اسے عذاب دیتا ہوں. یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آپ بتائیے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کم و بیش 60 پر 3 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. 60 پر 3 فرماتے ہیں حضور 60 پر 3 اونٹوں کو ذبح فرمایا. اور ذبح کرنے کا انداز کیا تھا. آج آپ جتنے بھی محبت کے ساتھ جانور کو پالیں, اگر آپ چھری لے کر کے کھڑے ہو جائے, آپ جانور کو کہیں گے لیٹ جا, تو کہ جانور آئے گا؟ کتنا بھی آپ کھلا لیں, کتنی بھی محبت سے پالے آپ, جانور آپ کی بات پر آ کر کے نہیں لیٹے گا. آقا کی عظمتوں پر قربان.
हुजूर जब ज़बा करने के लिए मीना में बैठे, अल्लाह अकबर, एक एक ऊँट सबसे पहले बढ़ कर के आता। हुजूर के हाथ में जैसे ही छुरी आई तो ऊँट आकर के हुजूर के सामने लेट जाता और हुजूर ज़बा करते। सुभान अल्लाह। सहाबा परेशान थे कि 60 पर 3 ऊँटों को किस तरीके से गिराएं, कैसे ज़बा करें, मगर ये नौबत नहीं आई कि पकड़ करके लाया जाए, मगर ऊँटों के अंदर कंपटीशन था कि मैं पहले जा कर के ज़बा हो जाऊं, मैं पहले जा कर के ज़बा हो जाऊं। एक एक ऊँट निकलता, जैसे ही एक ज़बा होता तो दूसरा ऊँट आकर के हुजूर के बाजू लेट जाता, हुजूर उसके ऊपर ज़बा करते। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, ज़रा आप गौर करके देखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों से इतनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने आखिरी में हमेशा 2 कुर्बानियाँ पेश की। हुजूर ने 2 जानवरों की कुर्बानी हुजूर ने पेश की। हुजूर से पूछा गया, हुजूर 2 जानवर क्यों? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, एक मैं अपनी तरफ से कुर्बानी देता हूँ और एक मेरी गरीब उम्मत की तरफ से देता हूँ। जो कुर्बानी देने की इस्तिताअत नहीं रखते, हुजूर फरमाते हैं मैं उन गरीब उम्मतियों की तरफ से कुर्बानी देता हूँ। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, कुर्बानी के दिनों के अंदर सबसे अफजल इबादत है, इसलिए कि उन दिनों के अंदर अगर कुर्बानी को छोड़ करके अगर कोई बंदा अगर उसके बराबर रकम भी अगर खैरात कर दे तो वो सवाब उसे हासिल नहीं होगा जो कुर्बानी करके सवाब हासिल होता है। और फरमाया गया कि वाजिब जिसके ऊपर कुर्बानी है, अगर वो वहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे तो उसके ऊपर से वाजिब नहीं उतरेगा जब तक कि वो कुर्बानी नहीं देगा। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कुर्बानी के मसाइल बेशुमार हैं, उसके अंदर थोड़े से मसाइल, वक्त बड़ा मख्तसर सा रहता है, इसलिए मैं थोड़े से आपको मख्तसर से मसाइल बता देता हूँ, इसलिए कि बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर यहाँ पर वक्त मख्तसर सा रहता है, आपका भी ख्याल करना पड़ता है। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है? जो साहिब निसाब है। अब निसाब किसे कहते हैं? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, या उसकी कीमत जिसके पास है वो मालिक के निसाब है और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब उसके बाद फरमाया गया जिसके पास हाजत असलिया के अलावा अगर 52.5 तोले चांदी की मिक़दार चांदी हो या उसकी बराबर कीमत हो तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब आप देखें, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाल ये है, अगर हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, वलीमा होता है, रस्म होता है, हम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ख़र्च कर डालती, हिसाब भी नहीं रखते। जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हम गरीब बन जाते। हमारा हाल ही हम गरीब बन जाते, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। ऐसा नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर 52.5 तोले चांदी, आधा केजी 25 ग्राम अगर चांदी या थोड़ा सोना थोड़ा चांदी, अगर दोनों को मिलाने के बाद 52.5 तोले चांदी की कीमत अगर 30 पर 1,500 रुपये बनती है, हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास इतना तिजारत का सामान भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे बंद हैं तो वो 2 बंद कमरे जो है ना उनकी कीमत लगाई जाएगी और उसके ऊपर आप कीमत लगा करके कुर्बानी देंगे। दुकान है आपके पास, आप कारोबार करते हैं, मकान आपने किराए पर दिया है, उसकी जो कीमत उसका किराया आता है उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब आप बताइए कि 30 पर 1,500 रुपये किसके पास नहीं? और हमारी प्यारी माँ और बहनें ये सोचती हैं सारे का सारा मर्द हजरात के ऊपर वाजिब होता है, जो भी होता है फ़र्ज़, जो ज़कात फ़र्ज़ होती है वो भी मर्दों पर होता है, औरतों पर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करके देखें, बेशुमार हमारी माँ और बहनें ऐसी हैं जिनके पास ज़ेवरात होते हैं। अब वो ज़ेवर की हकदार खुद होती हैं। अगर 1 तोला आज 10 ग्राम जिसे बोलते हैं ना, 1 तोला अगर किसी के पास सोना है तो आप बताइए कि आज 40,000 की कीमत लगती है। अगर 1 तोला सोना है तो समझ लो कि जो औरत के पास 1 तोला सोना है तो वो भी साहिब निसाब है। अब उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है, अगर नहीं करते तो गुनाहगार है।
अब आप अंदाज़ा लगा के देखें, ये है कुर्बानी जो हमारे ऊपर वाजिब होती है, उसके थोड़े से शराइत कि किस लिए हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर इतना माल हो, 30 पर 1500 52.5 तोले चांदी की कीमत लगती है। अगर आपके पास, आपने कहा कि हमारे पास सिर्फ 10 तोले सोना है, एक ग्राम कितना, 1 ग्राम 1 तोला 10 ग्राम कहते ना 1 तोले को, हाँ 1 तोला सोना है, तो जब भी कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है। अगर हमारी माँ और बहनें ये कहे कि हमारे पास पैसा नहीं सिर्फ सोना है, तो फरमाया गया उसमें का कुछ हिस्सा बेच करके कुर्बानी दे, उसमें से कुछ हिस्सा बेच करके कुर्बानी दे। और फरमाया गया कुर्बानी के दिनों के अंदर अगर कुर्बानी अगर कोई करना चाहता है तो मुस्तहब अमल एक ये है कि वो अपने जैसे ही चाँद नज़र आ जाए ज़ुल्हज का, तो वो अपने नाखून, अपने सर के बाल, अपने बगल और ज़ेर नाफ के बाल ना निकाले, इसलिए कि कुर्बानी के बाद अगर निकाले तो उसे सवाब मिलता है। अगर कोई कुर्बानी देने वाला भी नहीं है, इतना गरीब है, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो भी इस तरीके से नाखून बाल वगैरह ना निकाले, उसके बाद कुर्बानी के बाद निकालेगा तो उसे भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, ये कुर्बानी के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं। और फरमाया गया कि अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो आप जानवर ख़रीदेंगे। जानवर ख़रीदने के लिए फरमाया गया अगर आप बकरी लेना चाहते हैं, बकरा लेना चाहते हैं, उसकी उम्र के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि 1 साल का हो, 1 साल का हो। हाँ, फरमाते हैं कि अगर 1 साल का नहीं है, 6 महीने का है और इतना मोटा ताज़ा है, दूर से देखने में 1 साल का मालूम होता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, आप कुर्बानी कर सकते हैं। मगर गाय भैंस अगर कोई आप लेना चाहते हैं तो 2 साल की उम्र का हो, 2 साल से ज़्यादा हो, उससे कम उम्र का आप जानवर लेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर ऊँट की कुर्बानी करना चाहते हैं तो ऊँट की कुर्बानी के लिए 5 साल की उम्र की कैद है, 5 साल का हो ऊँट। अब आप बताइए बकरी बैल वगैरह, बकरी वगैरह अगर आप लेंगे तो 1 साल, गाय भैंस वगैरह 2 साल, ऊँट 5 साल का हो, कुर्बानी के लिए ये जायज़ है। और उसके बाद फरमाते हैं कि अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो एक मसला ज़रा गौर से सुने। अगर आप बड़े जानवर में हिस्सा डाल रहे हैं, अगर एक गाय में अगर आप हिस्सा डाल रहे हैं, 7 लोग डालेंगे, कितने लोगों की होगी? 7 लोग डालेंगे। अगर 7 लोगों के अंदर अगर 6 लोगों की नीयत ये है कि मेरा वाजिब अदा हो जाए, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, और 7वां आदमी की नीयत ये हो कि मुझे गोश्त कितना मिलेगा, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए ख्याल रखें कि हमारा वाजिब उतर जाए इतना काफ़ी है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। इसलिए फरमाया गया कि जो कुर्बानी आप देते हैं अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुंचता आपका, आपकी नीयतें पहुंचती हैं, आपकी नीयतें पहुंचती हैं। वरना साबिका उम्मतों के अंदर कुर्बानी का तरीका ये था, ज़बा करने के बाद ले जाकर के पहाड़ पर रख देते, आग आकर के जिस गोश्त को जला देती, समझ लो कि उनकी कुर्बानी कबूल हो गई। तरीका ये था। मगर आज आप देखिए उम्मत मुस्तफ़ा पर इतना बड़ा करम है, हम ज़बा भी करते हैं, गोश्त भी हम खाते हैं, सब कुछ हम खा जाते हैं। मगर आप बताइए कि हमें नीयत क्या रखना है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो समझो तो गोश्त तो मिल जाएगा, गोश्त मिल जाएगा। लोग हिसाब लगा कर के बैठ जाते हैं, जानवर के अंदर 13 केजी मिलेगा या 15 केजी मिलेगा या 20 केजी मिलेगा। ऐसी नीयत रख कर के आप कुर्बानी करोगे तो कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर कोई बंदा बकरे की कुर्बानी कर रहा है तो फरमाया गया कि 3 हिस्से करें, गाय भैंस और ऊँट सब में भी 3 हिस्से किए जाए, एक अपना हिस्सा, एक अपने रिश्तेदारों का हिस्सा, और तीसरा गरीबों का हिस्सा, है ना। अगर आप जानवर ज़बा कर रहे हैं, बकरा, अगर आपके घर में इतने लोग हैं, इस्लाम आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता, आपके घर में इतने लोग हैं कि सारे का सारा बकरा आपके ही इस्तेमाल में आ सकता है, तो इस्लाम इजाज़त देता है कि पूरे का पूरा आप इस्तेमाल करो, पूरे का पूरा आप इस्तेमाल करो। हाँ, ये भी सोचे कि मैं हफ्ते में 2-3 मरतबा अपने घर के अंदर गोश्त तो खा लेता हूँ। कितने ऐसे मुसलमान गरीब हैं जो हफ्ते हफ्ते महीने महीने गोश्त नहीं देखते। ये भी दिल में रखे नीयत, सारे का सारा बकरा ले जा कर के गरीबों में तकसीम कर दो,
हम तो खाते ही हैं रोज़ाना, हफ्ते में 2-3 मरतबा खा लेते हैं। ये भी तो ख्याल करना चाहिए। ये नहीं मसले का हम एक रुख देखते हैं कि इस्लाम ने इजाज़त दी है पूरे का पूरा बकरा फ्रिज में उठा करके रख लूँ, उसके बाद है ना खाना महीने तक खाता रहूँ। ऐसा नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इजाज़त दी है कि आपके घर में इतने लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो बकरा पूरा आपके लिए काफ़ी है, तो पूरे का पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सही तरीका यही है कि आप उसके 3 हिस्से करें, एक अपने लिए रखें, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के लिए आप तकसीम करेंगे। और फरमाया गया मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा नहीं कि आप गोश्त आप ले लें उसके बाद आप उससे कतर करके, ऐसा नहीं कि आपने अच्छा जो रान का था, अच्छे दिल गुर्दे थे, अब निकाल करके आपने रख लिया, उसके बाद जो बचा कुचा था वो गरीबों के हिस्से में डाल करके आपने तकसीम कर दिया। ये भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। आप ये तो सोचें कि आप जितना आप गोश्त ले रहे हैं, सारे का सारा गोश्त एक साथ मिला करके आप उसे तोल करके तकसीम करें। ऐसा नहीं कि आपने एक गुड्डा इधर रख दिया, एक गुड्डा इधर रख दिया, एक गुड्डा इधर रख दिया, उसके बाद आपने कह दिया कि ये गरीबों में बांट दो, ये रिश्तेदारों में बांट दो, ये अपने लिए रख लो। ऐसा नहीं है। आप उसे बाकायदा तोलेंगे, तोलने के बाद बिल्कुल आप तकसीम उसके बाद करेंगे, जितना भी निकले 3 हिस्से करें, उसके बाद तकसीम करने की हम कोशिश करें। हाँ, उसके बाद ज़बा करने के लिए ज़बा का तरीका भी ये है कि फरमाया गया कि अगर आप 7 हिस्से जो लोग डाल रहे हैं ना, 7 में सहीउल अकीदा 7 भी हों, ये शर्त है। अगर 6 लोग सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, अगर 7वां आदमी अगर किसी दूसरे फ़िरके का अगर शामिल हो गया तो आपके 7 लोगों की कुर्बानी, आपकी 6 लोगों की कुर्बानी भी चलेगी, आपका वाजिब आपके सर से उतरा ही नहीं। इसलिए ये भी ख़ास ख्याल रखें कि जो 7 अफराद होंगे हिस्से के अंदर, वो 7 के साथ सहीउल अकीदा हो, अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर यकीन रखने वाले हो, और बुज़ुर्गान दीन से महब्बत करने वाले हो, हुजूर से जान से ज़्यादा महब्बत करने वाले हो, वो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। 7 के साथ भी अगर एक भी डुलमुल मिल गया तो आपके 6 लोगों की कुर्बानी नहीं होगी, बेकार हो जाएगी। और फरमाया गया कि ज़बा करने के लिए सुन्नी सहीउल अकीदा का होना ज़रूरी है। ज़बा करने के लिए अगर आप 7 के साथ भी सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, अगर ज़बा करने वाला अगर कोई गैर दूसरे फ़िरके का आ गया, दूसरे फ़िरके वाले ने ज़बा कर दिया, तो वो जानवर हराम हो गया। अब वो जानवर का गोश्त ना आप खा सकते हैं, ना दूसरों को खिला सकते हैं। इसलिए इसका भी ख़ास ख्याल रखें ज़िबा कौन कर रहा है। और होता ये है कि हमारे यहाँ आसपास से गोश्त आता है और ना जाने कहाँ कहाँ पर वो लोग कटा कर के लाते हैं, मगर ला कर के पैकेट देती है, हम खुश हो जाते कि गोश्त आ गया, चलो हम मिला करके सारे गोश्त में डाल देते हैं। तहकीक नहीं करते कि ये कहाँ से लाया गया, ये किसने ज़बा किया है, ये किसकी तरफ से दिया गया है। अगर इतना नहीं सोचोगे, अगर ऐसे ही खा जाओगे, तो हाल यही होगा कि हमारे दिलों के अंदर से इबादत का शौक़ निकल जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए एहतियात करें कि जो भी गोश्त आपके यहाँ आता है, आपको मालूम हो कि अगर किसी गैर मुक़ल्लिद के यहाँ से आ रहा है, किसी गैर जमात वाले के यहाँ से आ रहा है, तो आप उसे इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल उसे ना करें। क्यों आप थोड़ा सा गोश्त खा करके अपने दिल को मुर्दा करना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अब आप देखें, बकरा 1 साल का हो, गाय भैंस 2 साल की, और ऊँट 5 साल का हो। अब अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो कुर्बानी के लिए वाजिब ये है कि बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं कि आप उसके अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं मुख्तसर से आपको बता रहा हूँ कि है कितने बजे अज़ान, 8:30 बजे अज़ान बता दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी के अंदर ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। और उसके लिए फरमाया गया कि कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है, और जैसे ही 10वीं की तुलुए आफ्ताब होती है, तो जब कुर्बानी का वक्त शुरू होता है तो 12वीं की गुरूब आफ्ताब से पहले तक 3 दिन तक कुर्बानी
کا وقت رہتا ہے اس کے درمیان میں اگر ہم قربانی دے دیں تو ہماری قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اب معلوم ہو گیا تو ہم پہلے بھی مالک نصاب تھے، صاحب نصاب تھے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی صاحب نصاب تھی، ہم قربانی نہیں دے سکے۔ اب آپ بتائیے کہ اب وہ قربانی آپ نہیں دے سکتے، اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ قربانی کی جو قیمت لگتی ہے نا، ایک حصہ اگر قربانی کی جتنی قیمت لگتی ہے 2000 3000 4000، اب آپ قربانی تو نہیں دے سکتے، جتنے آپ کے واجبات چھوٹ گئے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اتنا پیسہ آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں، اتنا پیسہ ایک سال کا، ایک سال کو اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ نے نہیں دی، آپ کو معلوم تھا کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار پیسہ ہے، مال ہے یا پیسہ ہے، ضرورت حاجت اصلیہ کے علاوہ بھی میرے پاس قیمت موجود تھی، پچھلے مرتبہ بھی میں مالدار تھا، میں قربانی نہیں دے سکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب قربانی کے درمیان قربانی دوسری نہیں دے سکتا، اب وہ وقت گزر گیا، اب کیا کرے؟ اب اس واجب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا اتنی رقم جو ایک حصے میں لگتی ہے نا، ایک حصے میں لگتی ہے 3000 لگتی ہے 2000 لگتی ہے، آپ اتنا پیسہ اٹھا کر کے آپ کسی کو صدقہ کر دیں، یہ آپ کے واجب اتارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ قربانی نہیں کر سکتے دوبارہ، اس لیے پچھلی جتنے سالوں کی آپ نے قربانی چھوڑی ہے اتنے پیسے کر کے آپ کسی کو صدقہ کر دیں، اتنا پیسہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے نا، اس کے اندر عورتوں نے بھی بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب پڑا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کو بشارت ہوئی کہ آپ کی جو چہیتی چیز ہے، آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اب آپ غور کر کے دیکھیں کسی کو 80-90 سال کے بعد اولاد ہو، وہ اولاد ان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا؟ 80-90 سال کے بعد بڑھاپے کی عمر میں جن کو اولاد ہو تو بتائیے کہ وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام وہ اولاد کی تربیت کیسی انہوں نے کی تھی؟ سب سے پہلے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بیٹے تھے، عرض کرتے ابو جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ وہ بھی کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کس طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو سب سے پیارا لاڈلا بیٹا تھا آپ کا، آپ نے ان کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بتائیے کہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا اس کے درمیان میں کہ شیطان نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے جا کر کے کہا کہ جب وہ بھی نہیں مانے، میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انہوں نے بھی نہیں مانا، تو وہ شیطان جانتا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں۔ شیطان فوراً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا آپ کے شوہر ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کہ وہ ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں ہیں، فرماتی ہیں اچھا میرے شوہر میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو شیطان کے کہنے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھا اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے میں بھی راضی ہوں، اگر ایک میرا بیٹا اسماعیل ہے، اگر اللہ مجھے 1000 بھی دے تو اس کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا، عورتوں نے قربانی، بے شمار عورتوں نے قربانی پیش کی اسلام کے اندر۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرے، اس لیے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ آج ہم کیا ہے، ہمارا وقت ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم شادیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا۔
اگر تھوڑا سا ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے عورتوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ جو حضرت ایک خاتون کے تعلق سے فرمایا گیا، حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ایک خاتون آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ذرا آپ غور کر کے دیکھیں اس وقت کی عورتوں کے اندر کتنا تقوی اور کتنی پرہیزگاری موجود تھی۔ فرماتے ہیں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، پردے کے ساتھ آپ بیٹھے، اس کے بعد اس عورت نے کہا اے امام مالک میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں بہن پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ اب وہ عورت نے کہا کہ میں دھاگا سوت کرتے نا، یہ اس کا کیسا ہے، سوت ہاں، کپاس کا جو سوتی دھاگا، میں دھاگا بناتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ مارکیٹ میں لے جا کر کے سیل کرتی ہوں تو تھوڑی سا دھاگا موٹا پتلا بھی ہوتا ہے تو کم قیمت ملتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی جو لشکر گزرتا ہے، اس لشکر میں جو مشالیں لے کر کے نکلتے ہیں، جو چراغیں لے کر کے نکلتے ہیں، اس کی روشنی میں جب دھاگا بناتی ہوں تو اس وقت میں روشنی پڑتی ہے، اس روشنی کے درمیان میں دھاگا تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا نکل جاتا ہے۔ امام مالک کی بارگاہ میں وہ عورت عرض کرتی ہے کہ کیا وہ بادشاہ کی جو مشالیں جو اجالا جا رہا تھا، اس کے اجالے سے جو میں نے دھاگا بنایا ہے، دھاگا تھوڑا سا تیار ہو گیا ہے، اگر وہ بیچ کر کے میں کھاتی ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اللہ اکبر، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ امام مالک حیران و پریشان ہو گئے، فرماتے ہیں کہ بہن تم کون ہو؟ اللہ اکبر، وہ عورت کہتی ہے نام پوچھ کر کے مسئلہ بتایا نہیں جاتا، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو میں اس کے لیے جائز قرار دیتا۔ بہن یہ مسئلہ عجیب مسئلہ ہے، تم کون ہو یہ بتا دو۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بشر حافی وہ اللہ کے برگزیدہ ولی گزرے ہیں، ان کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر تم بشر حافی کی بہن ہو تمہارے لیے یہ پیسہ جائز نہیں ہے، تمہارے لیے یہ پیسہ جائز نہیں ہے۔ تقوی ہے، کس طریقے سے عورتوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب آپ اندازہ لگا کے دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت ایسی گزری ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ کا دیدار کیا، جب تجلی الہی کو آپ نے دیکھا پہاڑ پر، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے جاتے تھے۔ حال یہ تھا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں کو دیکھ لیتا، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو فوراً اس کی آنکھیں چلی جاتی۔ اللہ کی تجلی کے آثار ان کے چہرے پر ایسے تھے کہ آنکھیں چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر آئے تو فرماتے ہیں حضرت صفورہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر میں بھی وہ تجلی الہی کے آثار دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا جذبہ تھا ان کے اندر۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میری زوجہ اگر تم دیکھ لو گی نا تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ عرض کرتی ہیں میں ایک کام کرتی ہوں، ایک آنکھ بند کرتی ہوں، دوسری آنکھ سے تجلی الہی کے آثار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری زوجہ سوچ لو، آنکھیں چلی جائیں گی، اس کے بعد پچھتانے سے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زوجہ کہتی ہے میں ایک آنکھ بند کرتی ہوں، ایک آنکھ سے تجلی الہی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ اپنے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہیں، دوسرے آنکھ سے دیکھتی ہیں تجلی الہی کے آثار کو۔ جیسے ہی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تو آنکھ چلی گئی، آنکھ چلی گئی۔ اب اس کے بعد پھر عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی میں دوسری آنکھ سے بھی وہ نظارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔
دوسری آنکھ سے بھی نظارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے میری زوجہ تم دیکھو گی دونوں آنکھیں چلی جائیں گی، اس کے بعد رونے سے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی عرض کرتی ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو اس کے بعد آپ نے پردہ ہٹایا تو آپ نے وہ ہاتھ کاٹ کر کے اس آنکھ سے بھی آپ نے دیکھا تو دونوں آنکھیں چلی گئیں، دونوں آنکھیں چلی گئی۔ اس کے بعد آپ رونے لگیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ رونے لگی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر تم دیکھ لو گی آنکھیں چلی جائے گی، اب رونے سے فائدہ کیا ہے؟ اب رونے سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، میں دونوں آنکھوں کے جانے پر نہیں رو رہی ہوں، میں دونوں آنکھوں کے جانے پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں اللہ نے مجھے صرف 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اگر اللہ مجھے 1000 آنکھیں عطا کرتا میں تجلی الہی کو دیکھ کر کے 1000 آنکھیں قربان کر دیتی۔ یہ عورتوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور نماز کے معاملے میں رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ فرماتے رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متقی پرہیزگار خاتون گزری ہیں، حج کے لیے نکلتی ہیں تو فرماتے ہیں کم و بیش 14 سال کا عرصہ گزرا، 14 سال۔ آپ بصرہ سے نکلی، خانہ کعبہ پہنچتے پہنچتے 14 سال ہو گئے۔ ایک اللہ کے برگزیدہ ولی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تیرے گھر کے طواف کے لیے آیا ہوں مگر خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو غیب سے آواز آئی میری بندی رابعہ آ رہی ہے، اس کے استقبال کے لیے میرا کعبہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے استقبال کے لیے میرا کعبہ گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا مائی تم نے کیا عمل کیا؟ فرماتی ہیں میں جب گھر سے نکلی 1 قدم اٹھاتی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتی، 1 قدم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے 14 سال کے بعد آپ خانہ کعبہ پہنچی زیارت کے لیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، قربانی کے موسم کے اندر قربانی اہم چیز ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ قربانی کر رہے تھے حضور تو خاتون جنت سے کہتے ہیں فاطمہ قریب آ کر کے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اور قربانی کا جانور اگر آپ ذبح کریں گے نا، فرماتی ہیں کہ قربانی کے جانور کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جانور بہترین ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، جس کا کان 1/4 سے کم نہ ہو، جو فرماتے ہیں کہ کوارٹر پاؤں سے کم نہ ہو، کتنا کٹا ہوا نہ ہو، ناک کٹی ہوئی نہ ہو، اندھا نہ ہو، اس طریقے سے بہترین آپ جانور لے کہ دم آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو، اس طریقے سے آپ جانور کو تلاش کر کے بہترین جانور لے، اس کی قربانی آپ دل سے کرے قربانی، اس لیے کہ بہانہ نہ بنائے کہ ہم تو قربانی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ تھوڑا بیٹھ کر کے حساب لگائیں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہے وہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اب وہ قربانی دے گا، اگر نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور فرمایا گیا قربانی کے دنوں کے اندر جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ چھوڑ کر کے، اگر فرمایا گیا کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خیرات کرے گا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جو کچھ بولا گیا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے، تمامی بھائیوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔